السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میرا نام شہریار اسلم ہے اور میں نشان فاؤنڈیشن کے بہاف پہ آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بیسیکلی بات کریں گے ڈائبٹیز مینجمنٹ کی جو ہماری سیریز چل رہی ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس طرح مریض کے جو اہل خانہ ہے وہ کون کون سے کام کریں اور کون کون سے کاموں سے پرہیز کریں یا اجتناب کریں تو پیشنٹ پہ بہتر اثرات ہو سکتے ہیں، پیشنٹ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے، کن کن چیزوں کا اہل خانہ کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی پیشنٹ کے جو اہل خانہ ہے وہ پولیس آفیسر جیسا رویہ نہ اپنائیں۔ مثلا جس طرح ڈائبٹک پیشنٹ گھر میں موجود ہے اور ان کو پتہ ہے کہ جی ہمارے گھر میں ڈائبٹیز کی پرابلم ہے اور ہمارے گھر میں پیشنٹ بھی ہے، تو آپ اس کو بار بار پیشنٹ کو ٹوکے نہیں، جھڑکے نہیں بار بار، اور اس کو یہ نہ کہیں جی فلانی چیز میٹھی ہے، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، اس طرح اس کو ریسٹرکشن اس طرح امپوز نہ کریں، اس کو زبردستی اور زور وغیرہ نہ لگائیں۔ اس طرح پیشنٹ جو ہے نا وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے اور وہ ریبیلیس ہو کے وہ جو پھر میٹھی چیزیں کھانا شروع کر دے گا، چینی، گلاب جامن وغیرہ جو اس کو چیزیں نظر آئیں گی، جسٹ آف بینگ ریبیلیس وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایٹنگ اس کی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اہل خانہ والوں کو جو ہے وہ پولیس آفیسرز نہیں بننا چاہیے، وہ اہل خانہ ہی رہے تو اچھا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ ذیابیطس کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرونک ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ انسولین پروڈیوس کرنے والا جو نیچرل سسٹم وہ ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے، تو آپ اس کو اگنور نہ کریں۔ ڈائبٹک پیشنٹ کی پرابلم جو ہے ڈائبٹیز کی، یہ کیونکہ مینیجیبل ڈیزیز، یہ 100% کیوریبل نہیں ہے، تو اس کو نظر انداز کرنا یا اگنور کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے گھوڑے کے سامنے گھاس نہ کھائیں۔ مثلا آپ کو پتہ ہے جی فلاں کمرے میں ڈائبٹک پیشنٹ موجود ہے، آپ اس کے سامنے میٹھی چیزیں نہ لے کے جائیں، بالکل بھی نا، یہ فرائیڈ چپس وغیرہ یا میٹھی گجریلا وغیرہ، گلاب جامن، اس طرح کی میٹھی میٹھی چیزیں اس کے سامنے نہ لے کے جائیں۔ وہ جب ان کو دیکھے گا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل کرے گا کھانے کے لیے نا، تو تھوڑا بہت کھا لے گا، بدپریزی ہوگی، وہ ساری ایفرٹ پہ پانی پھر جائے گا، تو آپ اس کے سامنے ہی نہ لے کے جائیں۔ جہاں وہ موجود ہے وہاں سے آپ کہیں اور بیٹھ کے کھا لیں، اور اس کے سامنے لے کے جائیں گے اس کا بھی دل کرے گا، وہ بھی کھائے گا۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے مریض کی بد پرہیزی پر ہنگامہ نہ کریں۔ سپوز اگر ان کیس پیشنٹ سے کوئی ایسی مسٹیک ہو گئی ہے کہ اس نے جو ہے میٹھی چیز اگر کوئی کنزیوم کر لیا تو آپ اس پہ ہنگامہ نہ کریں، شور نہ کریں، واویلا نہ مچائیں۔ آپ یہ کام کریں گے تو وہ پیشنٹ اس طرح ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے اور یہ اس کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں، کیونکہ وہ ہے بیسیکلی پیشنٹ نا، تو اسے آپ اس طرح سے ٹیز نہ کریں، ٹھیک ہے، اگنور نہ کریں، ٹیز نہ کریں، اس طرح اسے پرووک نہ کریں، انیبل بھی نہ کریں، پرووکنگ بھی نہ کریں، یہ دونوں چیزوں سے پرہیز کریں۔ چوتھا پوائنٹ ہے مریض کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں۔ اب ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ کیونکہ انسولین کا سسٹم اس نے خود سے نہیں خراب کیا، یہ نیچرلی اس کا ڈیمیج ہوا ہے، تو آپ وہ پیشنٹ کو وہ بار بار عزیز رشتہ داروں میں اس کو وہ اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں کہ جی یہ مریض ہے، یہ مریض ہے، یہ مریض ہے، تو یہ چیز جو ہے نا وہ پیشنٹ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کو یہ چیز چڑچڑا بنا دے گی۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے شوگر زیادہ ہو تو ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ جس طرح اگر پیشنٹ کی آپ نے شوگر چیک کی ہے، آپ کو یہ پتہ چل گیا اس کی شوگر ہائی ہے، تو اگر شوگر ہائی ہے تو وہ اس کو آپ اتنا اس کو سیریس بہت زیادہ نہ لیں، اور پیشنٹ سے اتنا زیادہ اس کے بارے میں ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شوگر زیادہ ہو گئی تو آپ اس کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کریں اس طرح سے کہ وہ نیگیٹو مینز میں جو ہے نا وہ اپلیکیبل نہ ہو، آپ اس کو سمجھائیں، بتائیں، ڈانٹنا نہیں ہے، غصہ نہیں کرنا، پیشنٹ سے جو ہے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا۔ پھر یہ ہے کہ اگر پیشنٹ ہائپو ہو تو تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ہائپو یہی ہے جس طرح کہ پیشنٹ کو دل گھبرا رہا ہے، اس کو گھبراہٹ ہو رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، دھندلا نظر آ رہا ہے، ہاتھوں پیروں میں جلن محسوس ہو رہی ہے، پاؤں میں سنسناہٹ اور سنسنی محسوس ہو رہی ہے، یہ ہائپو کی ساری نشانی ہے۔ ہائپو ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ تحمل سے کام لیں، کیونکہ وہ پیشنٹ ہے، آپ پیشنٹ نہیں ہیں، آپ تحمل کریں گے پیشنٹ بھی پرسکون ہوئے گا۔ آپ ہائپر ہوں گے تو پیشنٹ تو پہلے ہی ہائپو ہے، ہائپو اور ہائپر یہ آپس میں مکس ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے مریض کو کبھی چڑچڑا نہ ہونے دیں۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ کبھی کبھار وہ چڑچڑا ہو جاتے ہیں، بہت اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ نا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خام خواہ انہیں غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ بالکل بھی ایزی فیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان ایزی سے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈیزیز جو ایک ورڈ ہے وہ دو ورڈ سے بنا ہے، ڈس اور ایز،
यानी डिस्कम्फर्ट। पेशेंट अगर बिलफर्ज अगर कभी चिड़चिड़ा हो भी गया ना, तो आप उसको इतना ज्यादा सीरियस ना लें, आप उसको तहम्मुल और बुर्दबारी और सब्र इन चीजों का जो है वो प्रैक्टिकली मुजाहरा करें, उसको चिड़चिड़ा ना होने दें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हिस्से मिजाज से काम लें। सपोज अगर पेशेंट की शुगर हाई है, वो चिड़चिड़ा भी है, थोड़ा सा बदमिजाज भी हो गया, गुस्सा भी कर रहा है, थोड़ी बहुत बदतमीजी भी कर रहा है, घर वालों के साथ वो इरिटेटेड भी हो गया है, किसी के साथ अच्छा रवैया भी नहीं रख रहा, आप उसके सामने थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर का डिस्प्ले करें, हिस्से मिजाज से काम लें, उसको अच्छी अच्छी कोई बातें बताएं जिससे उनके उसका स्ट्रेस लेवल कम हो, रिड्यूस हो। आप उस पर गुस्सा करेंगे, उसका स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा, शुगर भी और बढ़ेगी। तो हिस्से मिजाज से काम लें, उसको समझाएं, बताएं, छोटे बहुत अगर थोड़ा बहुत लतीफे वगैरह सुनाएं, उसको जरा खुश करें ताकि वो जरा अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। तो अगर आप उसे जो है हाइपर करेंगे तो वो पहले ही हाइपो है, साथ हाइपर भी हो जाएगा, तो वो फिर उसके लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। तो मैं आप सब लोगों का बेहद मशहूर हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त का कुछ हिस्सा हमारे साथ निकाला, और मैं मुहतरम डॉक्टर तलत साहब की बहुत मशहूर हूँ इनका भी। और जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि निशान का जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ट है, वर्ल्ड क्लास है, हम बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं विद रिलेशन टू वेरी लेस कॉस्ट। तो इस वक्त हमारे जो है वो टेलीफोन नंबर्स और वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आप लोगों से भरपूर मेरी गुजारिश है कि काउंसलिंग सर्विसेज के लिए आप सिर्फ हमसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।